السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 30 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 4 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ یوکرین میں روسی گولہ باری سے یورپ کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ میں آتش زدگی۔ روسی افواج نے جمعے کی صبح یوکرین میں قائم یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ پر گولہ باری کی، جس سے پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی اور خدشہ ہے کہ تباہ شدہ پاور اسٹیشن سے تابکاری خارج ہو سکتی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اینرودر شہر میں قائم زاپوریزیا جوہری پلانٹ کے ترجمان نے یوکرین کے ٹیلی ویژن کو بتایا کہ روسی فوج نے شہر میں پلانٹ پر براہ راست گولہ باری کی، جس سے تنصیب کے 6 ری ایکٹروں میں سے ایک میں آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ری ایکٹر مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر جوہری ایندھن موجود ہے۔ پلانٹ کے ترجمان نے کہا کہ فائر فائٹر آگ کے قریب نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کو روکا جائے کیونکہ یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ کو جوہری تباہی کا حقیقی خطرہ ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جوہری پلانٹ پر حملے کے بعد ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ یورپ کو اب جاگ جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی ٹینک جوہری یونٹس پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ یہ تھرمل امیجرز سے لیس ٹینک ہیں، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں حملہ کر رہے ہیں، وہ اس کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمیں روسی فوج کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ اپنے سیاستدانوں سے مطالبہ کریں۔ یوکرین میں 15 ایٹمی یونٹس ہیں۔ اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ یورپ کا خاتمہ ہوگا۔ صرف یورپ کی جانب سے فوری کارروائی ہی روسی فوجیوں کو روک سکتی ہے۔ یورپ کو جوہری تباہی سے ختم ہونے سے بچائیں۔ بی بی سی یوکرین سروس کا کہنا ہے کہ شہر کے میئر نے نجی میڈیا کو بتایا ہے کہ جوہری پلانٹ میں لڑائی اب رک گئی ہے۔ عالمی رہنماؤں نے روس پر الزام لگایا ہے کہ اس کی افواج نے جوہری پاور پلانٹ پر گولہ باری کر کے پورے بر اعظم کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ اس لاپرواہ حملے سے پورے یورپ کی سلامتی کو براہ راست خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ماسکو پر زور دیا کہ وہ اس جگہ کے ارد گرد اپنی فوجی سرگرمیاں روک دے، جبکہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ روس کی جانب سے ان حملوں کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ ان تینوں رہنماؤں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے فون پر بات بھی کی ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ ملا عبدالغنی برادر کا افغانستان پر سے پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کے نائب اول ملا عبدالغنی برادر نے ایک بار پھر عالمی برادری سے افغانستان پر سے پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغان نجی شعبے کے سامنے موجود مواقع اور چیلنجز کا جائزہ لینے کے لیے جمعرات کو کابل میں قومی نجی شعبے کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں افغانستان کی موجودہ سرکار کے اعلیٰ حکام اور متعدد ممالک کے سفیروں نے شرکت کی۔ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ملا عبدالغنی برادر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ملک گیر سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے اور تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے زمین ہموار کی گئی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ افغان پر سے باقی پابندیاں اٹھائے اور افغانوں کو افغانستان کے اندر اور باہر اقتصادی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرے۔ انہوں نے یہ بھی عہد کیا کہ امارت اسلامیہ مزید سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرے گی۔ ملا عبدالغنی برادر نے ملک کے اندر اور باہر افغان تاجروں پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں سرمایہ کاری کریں۔ ان کے الفاظ میں، اپنے ملک میں آؤ، یہاں آپ کی سرمایہ کاری اور تجارت آپ کو اور افغان قوم کو فائدہ دے گی۔ اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ امارت اسلامیہ نے حال ہی میں مزید اقتصادی اور تجارتی سہولیات کو نافذ کرنے کے لیے بیرون ملک دوروں میں اضافہ کیا ہے۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے قائم مقام سربراہ محمد یونس مومن نے کہا کہ ہم صنعتی شعبوں اور صنعتی کمپنیوں کے مالکان کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمیں ملک کے اندر کی صنعتوں پر کام کرنا چاہیے۔ وہ صنعت
صنعتیں جو ملکی مصنوعات کو پروسیس کر سکیں۔ واضح رہے کہ اس کانفرنس روم کے ایک کونے میں ایک نمائش بھی لگائی گئی تھی جہاں افغان صنعتی کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کی نمائش کی۔ ہم طالبان حکومت کے ساتھ کام کیے بغیر افغان عوام کی مدد نہیں کر سکتے۔ عطیہ دہندگان اور امدادی اداروں نے اس موسم سرما میں تقریباً 2 کروڑ ضرورت مند افغانوں کی مدد کر کے افغانستان میں بڑے پیمانے پر غذائی قلت اور قحط کی صورتحال کا مداوع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس ملک کو اب بھی پریشان کن اقتصادی خدشات لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی نمائندہ خصوصی اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ ڈیبرا لیونز نے بدھ کو سیکیورٹی کونسل کو بتایا کہ میرا خیال ہے کہ سردیوں کا موسم ختم ہونے پر قحط اور بڑے پیمانے پر غذائی قلت کا بدترین خوف شاید ٹل جائے۔ ڈیبرا لیونز نے مزید کہا کہ آئیے حقیقت پسند بنے، ہم نے جو کچھ کیا وہ صرف تھوڑی سی مہلت کے لیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاروبار ختم ہونے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ افغان عوام کے خط غربت سے نیچے آنے سے افغانستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ افغانستان کو اپنی معیشت کی تعمیر نو اور مستقبل کے انسانی بحرانوں پر قابو پانے کے لیے مالی استحکام کی راہ درکار ہے، لیکن اس طرح کی کوششیں طالبان رہنماؤں پر اقتصادی اور سیاسی پابندیوں کی وجہ سے نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایلچی ڈیبرا لیونز نے کہا کہ میں یہ واضح کر دوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے موجودہ حکام کے ساتھ کام کیے بغیر افغان عوام کی حقیقی معنوں میں مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ قبول کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہ مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مسلح وارداتوں اور شہریوں کی ہلاکتوں میں واضح کمی ہوئی ہے۔ تھائی لینڈ سے آنے والے عمرہ زائرین کا گلاب کے پھولوں کے ساتھ استقبال۔ تھائی لینڈ سے آنے والے عمرہ زائرین کا پہلا دستہ کل جمعرات کی صبح جدہ کے شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچا تو اس کا گلاب کے پھولوں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے اعلان کے مطابق ان عمرہ زائرین کی آمد سعودی فضائی کمپنی کی پرواز کے ذریعے ہوئی۔ حج عمرہ اور زیارت کے قومی کمیشن کے رکن اور سفر و سیاحت کے سعودی سوسائٹی کے رکن ہانی علی العمیری نے العربیہ.net کو بتایا کہ سعودی عرب اور تھائی لینڈ کے درمیان سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے بیچ براہ راست پروازوں کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح تھائی لینڈ کے حجاج اور معتمرین براہ راست سعودی عرب آ سکیں گے۔ العمیری کے مطابق تھائی لینڈ سے آنے والے عمرہ زائرین مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں وہ کئی روز قیام کے بعد مکہ مکرمہ جا کر عمرہ ادا کریں گے۔ اس سلسلے میں عمرہ زائرین کے لیے ہوٹلوں میں قیام اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اعلیٰ ترین معیار کی خدمات کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے رمضان کی تیاریوں کے لیے مقام ابراہیم کی مکمل صفائی اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا ہے۔ العربیہ.net کے مطابق معاون سربراہ انتظامیہ ڈاکٹر سعد نے بتایا کہ مسجد حرام کی انتظامیہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی متعدد عمارتوں کی صفائی، تزئین و آرائش اور اصلاح و مرمت کا کام مقررہ پروگرام کے مطابق کرتی رہتی ہے اور تمام کام جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ شاہ فیصل ابن عبدالعزیز کے دور میں مقام ابراہیم پر نصب گنبد ہٹا کر بلوری گلاس کے کور میں اسے منتقل کر دیا گیا تھا۔ پھر شاہ فہد ابن عبدالعزیز کے عہد میں مقام ابراہیم میں ترمیم ہوئی اور اعلیٰ پیتل سے تیار کیا گیا نیا ڈھانچہ بنایا گیا اور اندرونی حصے پر سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ سعودی عرب ہی سے آنے والی ایک تیسری خبر میں سعودی عرب بھر کی میونسپلٹیوں نے 20,000 سے زیادہ تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیاں اٹھوائی ہیں جو شہروں کا منظرنامہ خراب کیے ہوئے تھیں۔ شہروں کی میونسپلٹیوں کی فیلڈ ٹیمیں تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جہاں انہیں اس قسم کی گاڑی نظر آئے گی جس سے محلے، سڑک یا شہر کا منظر بدنما لگ رہا ہو تو اسے ہٹوا دیا جائے گا۔ پاکستان میں ہم جنس پرستی کی اجازت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد ڈی جی وزارت انسانی حقوق نے وفاقی شرعی عدالت میں پیش ہو کر کہا ہے کہ وزارت انسانی حقوق اور ریاست ہم جنس پرستی کی اجازت کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔
خواجہ سراؤں کے حقوق اور جنس تبدیلی کی اجازت دینے سے متعلق کیس کی شریعت کورٹ میں سماعت ہوئی۔ ڈی جی وزارت انسانی حقوق نے وفاقی شرعی عدالت میں پیش ہو کر کہا کہ وزارت کے تحریری جواب سے ہم جنس پرستی کا ملنے والا تاثر غلط ہے، عدالت اجازت دے تو جواب میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس سید محمد انور نے ریمارکس دیے کہ وزارت جس اصول پر انحصار کر رہی ہے وہ ہم جنس پرستی کو فروغ دیتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وفاقی حکومت ہم جنس پرستی کی حمایت کرے گی۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے قانون کو ہم جنس پرستی سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ جسٹس سید انور نے یہ بھی کہا کہ خواجہ سراؤں کے تحفظ کا قانون بناتے وقت اسلامی نظریاتی کونسل سے مشاورت نہیں کی گئی۔ خواجہ سرا مظلوم طبقہ ہے، انہیں ہم جنس پرستی سے نہ جوڑیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزارت انسانی حقوق نے اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لینے کا جھوٹ کیوں بولا؟ وزارت انسانی حقوق کم از کم جواب میں تو سچ بولا کرے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز پر عمل کریں تو مسئلہ پیدا ہی نہ ہو۔ خواجہ سراؤں کو اسلام سے زیادہ تحفظ کسی مذہب نے نہیں دیا۔ عدالت نے وزارت انسانی حقوق سے 2 ہفتے میں ترمیم شدہ جواب مانگ لیا۔ ملکی ترقی کے لیے نبی کی پیروی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت ہے، جس سے معاشرے میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں رحمت للعالمین اتھارٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ملکی ترقی کے لیے کافی ہے۔ ریاست مدینہ کے بنیادی اصول قانون کی حکمرانی اور کردار سازی ہیں۔ تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں رحمت للعالمین اتھارٹی کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ملک کے نوجوانوں میں یہ سمجھنے کی کمی ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا اور اللہ نے قرآن میں نبی مکرم کی پیروی کے لیے کیوں کہا۔ خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم اسکول میں تھے تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی اہمیت نہیں بتائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہوئے یہ بتانے میں ناکام رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ میں نے عہدہ سنبھالنے کے بعد محسوس کیا کہ حکومت یہ اکیلے نہیں کر سکتی، اس لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان اور رحمت للعالمین اتھارٹی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ اپنی رائے تبصرے کے خانے میں ہم سے شیئر کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔